جب تک یہ شخص عمران جس پہ شیاطین اترتے ہیں اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا. اور جب میں کہتا ہوں کہ اس پہ شیاطین اترتے ہیں تو میں یہ بات سوچ سمجھ کے کہتا ہوں, کیونکہ ایک آدمی جو اتنا بد زبان ہو, اتنا بے لگام ہو, کسی کی شرم حیا موجود نہ ہو اس کو, اور دنیا کی ہر خرابی کرے, اور وہ جو خرابی کرے وہ اپنے اس کا الزام ڈٹائی کے ساتھ اپنے مخالف پہ لگا دے, یہ جو ہمت ہے یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے, ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی عمران خان کو الزام کسی مخالف پہ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واردات کی ہے انہوں نے, اور یہ کام خود کرتے ہیں. کیونکہ ایک آدمی جو گند کرتا ہے اور جس کے اپنے دماغ میں گند ہو وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. تو یہ قابل رحم آدمی بھی ہے اس حوالے سے. جو آپ کے اکاؤنٹ پکڑے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, آپ تو لوگوں کو یہ تانے دیا کرتے تھے اپنی لمبی زبان کے ساتھ, آپ تو لوگوں پر برسا کرتے تھے, خود آپ اکاؤنٹس بھی چھپا رہے تھے, آف شور کمپنیوں کے موجد بھی آپ ہی نکلے بعد میں. بھلے آپ کی تحقیق ہی کسی نے نہیں کی کیونکہ وہ تو ٹارگٹ نواز شریف تھا پاناما کا, باقی تو بہانہ تھا. تو ہر کام آپ نے کیا, پر اس سوال کا جواب دیں. یہ سوال ہے کہ یہ غیر ملکی کمپنیاں, امریکی کمپنیاں, غیر ملکی شہری آپ پہ کس خوشی میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے؟ آخر ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ کس کے ذریعے یہ پیسہ آپ کو بھجوایا جا رہا تھا, اور کون سا ایجنڈا تھا جس کی تکمیل کرنی تھی؟ پھر ہم جب کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران لانچ کیا گیا تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. پروجیکٹ عمران کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ سی پیک رول بیک, اور وہ انہوں نے کیا کامیابی کے ساتھ. چینیوں کو دل برداشتہ کیا, چائنیز نے یہاں پہ جو کرنا چاہتے تھے وہ سارا ایجنڈا سسپینڈ ہو گیا. بتائیں نا آپ نے سی پیک میں 4.25 سال کے اندر کوئی ایک اینٹ بھی لگائی, ایک قدم بھی آپ آگے بڑھے؟ ML1 پہ آپ نے کیا کیا؟ جہاں میں چھوڑ گیا تھا اسے اس سے بھی پہلے پیچھے پھینک گئے آپ. گوادر میں آپ نے کیا کیا کہ جو پیسہ چائنیز پیسہ آیا ہوا تھا, چینیوں نے دیا تھا کہ یہاں پہ آپ ڈیپ سی پورٹ ہے تو یہاں پہ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے اس کو تاکہ ڈیپ سی پورٹ کے طور پہ وہ کام کرتا رہے. 4 سال سے وہاں پہ وہ چیزیں جمتی رہیں, خرابی ہوتی رہی وہاں پہ, اور آپ نے وہ پیسہ پڑا رہا, اور اب وہاں پہ گہرے پانی نہیں ہے جس میں ڈیپ سی پورٹ میں بڑے جہاز جو ہیں وہ آ سکیں. یہ تو آپ کی کارکردگی تھی. سڑکیں ٹوٹ چکی تھیں, کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے شہروں کے اندر, آپ کی صوبائی حکومتیں ٹکے کا کام نہیں کر رہی تھی, اکانومی کی نبضیں ڈوب رہی تھیں. آبویسلی جب ہم آئے ہیں تو ہمارے سامنے تو ملک جو تھا وہ اس حالت میں کھڑا تھا کہ یا اس کو دیوالیہ ہونے دیا جائے تو یا یہ بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا جائے. ہم نے وہ بوجھ سر پہ اٹھا لیا, کوئی خوشی سے تو نہیں اٹھایا, بڑی تکلیف میں ہے اور بڑی تکلیف سے یہ بوجھ اٹھایا. اور پی ٹی آئی بہت خوش ہے عمران خان کہ ٹھیک ہے, روز کہتا پاکستان سری لنکا بن جائے گا. آپ کے منہ میں خاک, پاکستان کبھی بھی سری لنکا کے حالات اللہ پیدا نہ ہونے دے پروردگار. پھر کبھی کہتا جی ایٹم بم گرا دو, کبھی کہتا 3 ٹکڑے ہوں گے, کبھی فوج کو ٹارگٹ کرتا ہے, اگر کبھی عدالت سے فیصلہ مرضی کے خلاف آ جائے تو ان کو ٹارگٹ کر دیتا ہے, اور الزام پھر دوسروں پہ لگا دیتا ہے. بڑے بڑے چالاک دیکھے ہیں لیکن ایسا ہوشیار چالاک نہیں دیکھا جیسا کہ عمران خان ہے. لیکن آپ دیکھیں قدرت اسے کیسے ایکسپوز کر رہی ہے. ہر وہ چیز جو انہوں نے تھوکی ہے وہ چاٹنی پڑ رہی ہے, کیونکہ اللہ کا نظام موجود ہے. آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے, بہتان لگائیں گے, گندے خود ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا کہ فطرت آپ کو ایکسپوز نہ کرے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ پاکستان میں فورن فنڈنگ لے رہے تھے, اور ابھی یہ ٹپ آف آئس برگ ہے جو ملا ہے. ابھی کئی سالوں کا تو آڈٹ ہی نہیں ہوا, اگر اس کے بعد کے سالوں کا آڈٹ ہوگا تو پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا. تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ ان کا پورا آڈٹ کروایا جائے, ان کا اصل ایجنڈا سامنے آنا چاہیے.